بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاتھ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اس سے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیر رکھتی ہیں؟ اس چیز کو ہم بعد میں زیر بحث لاتے ہیں، پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ میں ایک اچھی خوبی ہے، وہی کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوری کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھی انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھی انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہیں ان کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھی انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اس سے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ یہ وہی ملتا ہے جو اس سے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عادت ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھا دے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اس سے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا لے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنی بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان
تو کہتا ہے میں جسے محبت کرتا ہوں اسے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کے ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لٹا دی جائے گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے اور رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرے دل ان سے بھی نیاز ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا۔ یہ تجھے تکلیف دے گی، بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ جانتے ہیں سچے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے تو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آل کو تمام کر لیں، آل پر کلک کر لیں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کر لیں۔ السلام علیکم۔